السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں فرسٹ کلاس آف نور قرآن۔ آپ تمام لوگ بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ تمام کو منتخب کیا ہے نور قرآن کو سیکھنے کے لیے، علم القرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اس مصروف ترین دور میں جب ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں جا پاتے، اس دور میں ہم علم القرآن کو سیکھنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے اس زبان کے حروف تہجی کو سیکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ٹوٹل 28 حروف تہجی ہیں اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر الف اور حمزہ الگ الگ کاؤنٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس 29 حروف تہجی ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک بہت خوش نصیبی کی بات یہ کہ ہمیں اس میں سے کافی سارے حروف تہجی بہت اچھی تلفظ کے ساتھ آتے ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت فقط 7 کو ہے، 7 یا پھر 8، بہت آسان سے۔ جیسے ہم اگر سیکھیں، کیونکہ اردو ہماری لشکری زبان ہے، کافی ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو اسی لیے کافی سارے جو حروف ہیں وہ ہمیں پہلے سے آتے ہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ 7 سے 8 حروف ہمیں فقط سیکھنے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ سمپل الف کو اگر ہم پہلی حرکت، یہ کہلاتی ہیں حرکتیں، زبر زیر پیش، انہیں ہم کہیں گے حرکت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلی حرکت کہلائے گی زبر، دوسری حرکت زیر، تیسری حرکت پیش، اسے ہم کہتے ہیں فتحہ، اسے ہم کہتے ہیں کسرہ، اسے ہم کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلی حرکت کے ساتھ پڑھیں تو سمپل ہم پڑھیں گے آ۔ الف اس کا نام ہے اور حرکت اس پہ اگر زبر آ جائے تو اس کی جو تلفظ نکلے گا وہ نکلے گا آ۔ جیسے ہم پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، آ، با، تا، سا۔ یہ جو لفظ سا ہے اس کو سیکھنا ہے ہمیں، سا کیسے سیکھیں گے؟ سا نہیں پڑھیں گے اسے۔ سا جو ہے وہ ہمارے پاس، سا جو ہے یہ برابر نہیں ہے سین کے، اور عموماً ہم غلطی یہیں پہ کرتے ہیں، کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں سین کی آواز میں، سا۔ یہ سا نہیں ہے، سا کی آواز نکلے گی جو ہمارے دانت ہیں، آگے کے جو 2 دانت ہیں ہمارے، یہ دانت ہماری زبان کی جو نوک ہے، آگے کے جو دانت ہیں اوپر والے، ان پہ لگے گی تو پھر نکلے گا لفظ تلفظ سا۔ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ نکلے گا سا، صرف سا۔ اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے، جن حروف کو میں انڈر لائن کرتی جاؤں گی ان کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جا، نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں ہا۔ اب جب ہم ہا پہ آئے ہیں تو ہا ہم لوگ نارملی ادا کرتے ہیں، یہ والا ہا، ہاتھی والا ہا۔ یہ ہاتھی والا ہا نہیں بلکہ حلوے والا ہا۔ کیسے؟ جب ہم اپنے گلاسز صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے ہماری اندر سے جس سے ہم صاف کرتے ہیں، اس طرح سے۔ سیم یہ ہا، حلق سے نکالنا ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بس اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خا، اس کو ہمیں بس موٹا کرنا ہے، ورنہ ہماری جو اس کی تلفظ ہے، جو اس کی آواز ہے ہماری، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کو ہمیں تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا، ٹھیک ہے۔ دا، ذا، یہ جو ذا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں کس کے برابر؟ یہ ہم پڑھتے ہیں زا کی آواز میں، زا اور زا دونوں کو ایک سیم پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہے زا زرافہ اور یہ ہے زا۔ اس کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ اپنی جو زبان کی نوک ہے، جو ہماری زبان کی نوک ہے، یہ ہمارے اوپر کے دانتوں سے لگے گی، اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں جنہیں ثنایا کہتے ہیں، ان دانتوں سے لگے گی تو لفظ نکلے گا زا نہیں نکلے گا، وائبریشن نہیں ہوگی، زا، ٹھیک ہے۔ را، لفظ را ایسا ہے جو کبھی
را پڑھا جائے گا تھوڑا سا موٹا، اور کبھی باریک پڑھا جائے گا را، ٹھیک ہے؟ وہ ہم بتائیں گے آپ کو بعد میں کہ ہم کب اسے موٹا پڑھیں گے اور ہم کب اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے زا، نارملی جیسے ہم اردو میں ادا کرتے ہیں زا ویسی. اس کے بعد سا، نارمل جیسے ہم سی ٹی کی آواز نکالتے ہیں، شا، سو. یہ ہمیں سیکھنا ہے سوا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہم سا کو پڑھ لیں بہت ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے، بہت آسان طریقے سے. جیسے ہم سا پڑھتے ہیں اسی سا کو ہم موٹا پڑھ لیں گے، سا سو. باقاعدہ ہم پڑھنا سکھائیں گے بھی، بس ایک تعارفی ایک کلاس کہہ لیجئے یا اسٹارٹنگ کلاس جس میں ہمیشہ تھوڑا کم پڑھایا جاتا ہے. سو، ٹھیک ہے؟ سا سو، سا سو. یہ ہے وا. اس کو بھی ہمیں سیکھنا ہے. وا مطلب وا ہم پڑھتے ہیں اس کی آواز میں، اس کو اور اس کو ہم تقریباً ایک ہی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وا برابر نہیں ہے اس کے. ہم اسے زا نہیں پڑھ سکتے، زالین نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے اسے زو، بلکہ ہم اسے پڑھیں گے وا. کیسے پڑھا جائے گا؟ ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے اوپر کے تالو پہ لگے گی. ہماری زبان پوری اوپر کے تالو پہ لگے گی. یا پھر ہم جیسے سین کو پڑھتے ہیں، سین کو ہم اگر موٹا کر دیں تو بن جائے گا ہمارا، ہم سین کو پڑھ لیں سا، سین کو موٹا کر دیں گے تو بن جائے گا سو. سو تھوڑا موٹا کر کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وا کیسے پڑھیں گے ہم؟ وا پڑھیں گے جو ہم نے یہ وا پڑھا تھا اس کو موٹا کر کے. ہم نہیں پڑھتا ذا، اس کو ہم پڑھیں گے وا. وا ذا وا، اس کے برابر لیکن یہ باریک یہ موٹا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب تا، اس کو ہم پڑھتے ہیں تا کے برابر. تا مطلب تالا، تا مطلب طوطا. نارملی ہم طوطا تے کی آواز سے نکالتے ہیں. عربی میں تھوڑا سا اس کا الگ ہے. تے کو ہم موٹا کر دیں گے تو بن جائے گا تو. تے کو موٹا کر دیں تا تو، تا تو. پڑھنے کا طریقہ باقاعدہ سکھائیں گے. تو وا. اچھا، یہ جو وا ہے یہ برابر نہیں ہے زا کے. ہم عموماً اسے پڑھتے ہیں زا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وا تقریباً برابر ہے جو ہم نے ابھی سیکھا وا. تھوڑا سا موٹا کر کے حروف کو پڑھنا، یہ تقریباً برابر ہے. وا وا مائنر سا فرق ہے بالکل. یہ تو بچے کو پتہ ہوگا. عین سے عینک، جب ہم الٹی آ رہی ہوتی ہے ہمیں تو ہماری آواز نکلتی ہے حلق سے نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ الٹی حلق سے آتی ہے. اچھا، اس کو ہمیں سیکھنا ہے. آسان ہے لیکن حلق سے نکلتا ہے لفظ. اسی طرح سے اس کا بھائی غا. غا کیسے پڑھیں گے؟ غا بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. غائن سے غبارہ، غائن سے غلیل. غائن سے ہم پڑھتے ہیں، غین کو ہم پڑھتے ہیں غا، تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے. فا نارمل، قا نارمل. اردو میں بھی قا اور کا الگ ہے. اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اردو میں اور اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. سیم یہی چیز عربی میں بھی ہے. اس کو قا کو موٹا پڑھتے ہیں، کا کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قا، کا، لا، ما، نا، سب پہ ہم پہلی حرکت لا کے پڑھ رہے ہیں. وا، ہا، یہ نارمل ہا جو ہم پڑھتے ہیں کس میں؟ اردو میں، یا، ٹھیک ہے؟ عربی میں بڑی یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پڑھی پہلی حرکت کے ساتھ. اب ہم نے کہا تھا کہ جن حروف کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے ان حروف کو ہم پڑھنا سکھائیں گے. ہم نے انڈر لائن کیا سا، اس کو ہم سا کو انڈر لائن کیا تھا. سا کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہماری جو زبان ہے
زبان کی ہماری نوک سامنے کے دانتوں سے اوپر کے سامنے کے دانتوں سے لگے گی تو لفظ سا ادا ہوگا. سا ٹھیک ہے، پہلی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے خالی سا. سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. یہ لفظ سا. لفظ ہا. ہا کو پڑھنے کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہا کو ہم پڑھتے ہیں جب ہم اپنے چشمہ گلاسز صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے یا برش کرنے کے بعد ہم آواز نکالتے ہیں، ہوا منہ سے نکالتے ہیں، سیم ایسی ہا ہا ہا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہے خا. نارمل جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں خا. خا کو بس ہمیں تھوڑا موٹا کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا. ذا. ذا سیم وہی نکلے گا جیسے ہم نے نکالا تھا سامنے، جیسے ہم نے سا نکالا تھا اسی طرح سے ہمارے جو زبان کی نوک ہے، زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں سے لگے گی. دانتوں سے لگے گی تو پھر لفظ حرف ذا ادا ہوگا. ذا. ذا میں کوئی وائبریشن نہیں ہوگی جیسے زا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھا سو. سو سین کو ادا کرتے ہیں. سین کو ہم اگر موٹا کر دیں تو وہ بن جائے گا سو. سو. سا سو. پریکٹس کرنا ہے ہمیں. پہلی دفعہ کی پریکٹس میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ہاں لیکن پریکٹس ضرور ہو جائے گی. اسی طرح سے تھا ہمارا ذا. ذا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ذا کو ہم کر دیں گے موٹا. جس طرح ہمارا ذا تھا اس کو ہم کریں گے موٹا تو پھر حرف ذا ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھا طا. اس طا کو ہم تا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسی تا کو موٹا کر دیں گے. اور موٹا کیسے ہوگا؟ کسی بھی حروف کو موٹا کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو ہمارا منہ کا شیپ ہے اس طرح ہمیں گول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تا جب ہم تا کہیں گے تو ہمارا ہوگا اسمائلی فیس یوں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم تو ادا کریں گے تو ہمارا منہ گول ہو جائے گا. جیسے ہی ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، جیسے ہی ہمارے ہونٹ گول ہوں گے اسی طرح فوراً ہی ہمارا نکلے گا تو. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھا ذا. اب ذا لفظ ذا. ذا اور ذا دونوں برابر ہیں، تقریباً دونوں برابر ہیں، اور اس کی آواز نکلے گی جیسے ہم نے ذا نکالا تھا. ذا کو ہم نے پڑھا اسمائلی فیس کے ساتھ، اس کو ہم پڑھیں گے گول فیس کے ساتھ. ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے تو پھر لفظ ذا اور ذا ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھا ہمارا آ. وہ لفظ جو ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آ. جب ہم الٹی کرتے ہیں تو یہ حلق سے لفظ نکلتا ہے آ اور آ. فرق صرف اتنا ہے ان کی آوازوں میں کہ یہ حلق سے نکل رہا ہے آ. اس کے بعد ہے غا. کچھ بھی نہیں ہے، غا جیسے ہم نارملی ادا کرتے ہیں اردو میں تھوڑا سا ہم موٹا کر لیں گے، مطلب گول ہونٹوں کے ساتھ ادا کریں گے. اچھا، اس کے بعد سارے لفظ آسان ہیں وہی جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں. ہمیں کرنا ہے کیا ہے؟ صرف ہمیں اپنے رجسٹر میں، کاپی میں، پیپر میں جس میں ہم کر رہے ہیں کام، اس میں ہمیں اس پوری حرف تہجی کو اتارنا ہے. اتارنے کے بعد پہلی حرکت لگانی ہے اور پھر ہمیں پریکٹس کرنی ہے. نیٹ سے ہی مدد لینی ہے. نیٹ سے آپ نکالیں گے حرف تہجی کے ساؤنڈ، آپ کو اب آسانی مل جائیں گے. آ با تا سا کر کے ہمیں اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پڑھ کے سناؤں گی اور پھر آپ اسی طرح سے پریکٹس کر کے ہوم ورک سینڈ کریں گے. کس طرح سے؟ آ با
تا سا. اچھا آواز نکلے گی صرف ایک ٹچ کے برابر، جیسے ہم کرتے ہیں ون ٹچ، ٹھیک ہے، ایسی آواز نکلے گی. آ با تا، اس طرح سے ون ٹچ، ون ٹائم بھی کہتے ہیں اسے. آ با تا سا جا ہا خا. خا پہ ہمارے ہونٹ کیسے ہو جائیں گے؟ خا پہ ہمارے ہونٹ ہو جائیں گے گول، ٹھیک ہے. خا دا ذا را زا سا شا. اب صا پہ ہمارے ہونٹ کیسے ہو جائیں گے؟ گول، ٹھیک ہے. ظا، یہاں پہ بھی ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے. طا ظا ع غا ف ق ک ل م ن و ح یا. آج کی پہلی کلاس تھی، امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. پہلی کلاس میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ وہی چیزیں جو ہم بچپن سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے کافی حد تک. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.